بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غذا بہتر بنانے اور ورزش کرنے کے باوجود صحت اور جسمانی ساخت میں مطلوبہ بہتری حاصل نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ایسا صحت کے بعض اصولوں کو نظر انداز کرنے اور طرز زندگی میں بعض غلطیوں کو جاری رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ وجوہات ہماری صحت میں بدستور خرابیاں پیدا کر کے اچھی صحت کے حصول کی ہماری کوششوں کو ناکارہ بناتی رہتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایسی 8 عمومی وجوہات کا ذکر کریں گے جو اچھی صحت کے حصول میں ناکامی کا باعث بنتی ہیں۔ اچھی صحت کے حصول میں ناکامی کی پہلی وجہ وٹامن ڈی کو مناسب مقدار میں حاصل نہ کرنا ہے۔ وٹامن ڈی ہمارے جسم کے بے شمار نظاموں اور تعمیراتی کاموں میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی تھکاوٹ، ڈپریشن، ہڈیوں کا آسانی سے ٹوٹنا، جسم کے مدافعتی نظام کی کمزوری اور کئی امراض کا باعث بنتی ہے۔ ایک نارمل بالغ کو وٹامن ڈی 600 سے 800 انٹرنیشنل یونٹس یا 15 سے 20 مائکروگرام روزانہ کے حساب سے چاہیے ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی ہمارے جسم میں وٹامن ڈی بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اگر ہم سورج کی روشنی سے مناسب مقدار میں وٹامن ڈی حاصل نہ کر پا رہے ہوں تو غذائی وٹامن ڈی کی ضرورت و اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں فیٹی فش، انڈے کی زردی، مشروم یا اضافی وٹامن ڈی والے دودھ اور جوس سے وٹامن ڈی حاصل کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی وجہ سے ان دونوں ذریعوں سے وٹامن ڈی کی مناسب مقدار حاصل نہ ہو سکے تو وٹامن ڈی کے کیپسول یا گولی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ چونکہ مختلف لوگوں کو مختلف حالات میں اور وٹامن ڈی کی جسم میں پہلے سے پائی جانے والی کمی کے پیش نظر اضافی وٹامن ڈی کی مختلف ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنے لیے موزوں ترین وٹامن ڈی تجویز کرا سکتے ہیں۔ اچھی صحت کے حصول میں ناکامی کی دوسری وجہ جنک لائٹ یعنی غیر صحت مند روشنی ہے۔ لائٹ بلب بلا شبہ تھامس ایڈیسن کی ایک بہت بڑی ایجاد ہے۔ لائٹ بلب کی روشنی سے ہم روزانہ بے شمار فائدے حاصل کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اس مصنوعی روشنی کے فائدوں کے حصول میں اس قدر مگن رہے کہ ہم اس کے نقصان سے بچنا بھول گئے۔ بعید نہیں کہ لائٹ بلب کا غیر محتاط استعمال اس مفید ترین ایجاد کو مہلک ترین ایجاد میں بدل دے۔ ڈاکٹر اسٹیون گنڈری اپنی کتاب انرجی پیراڈاکس میں لکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی کا ہر قسم کی حیات کے ساتھ ایک مخصوص رشتہ ہے، جبکہ مصنوعی روشنی نے اس رشتے میں خلل ڈال دیا ہے۔ ہمارا باڈی کلاک یعنی سرکیڈین ردم ہمارے جسم کے تمام کیمیائی نظاموں کو قاعدہ اور ترتیب کا پابند بنا کر اعتدال میں رکھتا ہے، جبکہ ہمارے باڈی کلاک کو کنٹرول کرنے والی بنیادی شے روشنی ہے۔ دن کے مختلف اوقات میں سورج کی روشنی میں نیلی روشنی یعنی بلو لائٹ کے جزو کا کم اور زیادہ ہونا ایک ایسا اہم سگنل ہے جو ہمارے باڈی کلاک کو ہمارے جسم کے اندر توانائی کے پیدا کرنے اور محفوظ کرنے کے عوامل میں تبدیلی لانے کے پیغامات دیتا ہے۔ ڈاکٹر گنڈری کا کہنا ہے کہ مصنوعی روشنی میں موجود بلو لائٹ ہمارے سرکیڈین ردم کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ بلو لائٹ ہمارے سٹریس ہارمونز کو بڑھا کر اور میلاٹونن کے لیول میں تبدیلی لا کر ہمارے ذہنی اور جسمانی آرام و سکون میں بھی خلل کا باعث بنتی ہے۔ اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز کی سکرینز سے بھی بلو لائٹ خارج ہوتی ہے۔ اسی لیے بلو لائٹ کے مضر اثرات میں کمی لانے کے لیے رات سونے سے چند گھنٹے پہلے کے دوران سکرینز کو نہ دیکھنا یا بلو لائٹ فلٹرز یا گلاسز کا استعمال کرنا تجویز کیا جاتا ہے۔ اچھی صحت کے حصول میں ناکامی کی تیسری وجہ ذہنی دباؤ میں مبتلا رہنا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ جسمانی و ذہنی صحت کو برباد کرنے کا تیز ترین ذریعہ کیا ہے تو اس کا جواب ہے ذہنی دباؤ، اور مزید پریشان کن بات یہ ہے کہ ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنا اکثر آسان بھی نہیں ہوتا۔ اگرچہ ذہنی دباؤ مختلف ذریعوں کا ہوتا ہے، مثلا دفتری کام کا دباؤ، جابر قسم کے باس کا دباؤ، کسی ڈیڈ لائن کا دباؤ، کسی فیملی میٹر کا دباؤ، کسی دائمی درد کا دباؤ وغیرہ، لیکن ہمارا دماغ اور جسم ہر طرح کے دباؤ پر ایک ہی طرح کا رد عمل دیتا ہے۔ ہر طرح کا ذہنی دباؤ ایڈرینل گلینڈز سے ایسے ہارمونز کا اخراج بڑھا دیتا ہے جو جسم کو مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تاہم یہی ہارمونز سوزش یعنی انفلیمیشن بڑھانے، جسمانی وزن میں اضافہ کرنے، مسلز کے ضائع ہونے اور مدافعتی نظام میں کمزوری لانے کا باعث بھی بنتے ہیں۔
مراقبے اور عبادات کا زندگی کے بارے میں ہماری سوچوں اور محسوسات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ محققین نے اس پر بہت سی تحقیقات کی ہیں۔ تحقیقات کے نتائج کا خلاصہ یہ ہے کہ مراقبہ، خشوع و خضوع کے ساتھ کی جانے والے ذکر و عبادات اور توجہ مرکوز کرنے یعنی مائنڈ فلنس کی مشقیں ذہنی دباؤ میں خاطر خواہ کمی لانے کا باعث بنتے ہیں۔ اچھی صحت کے حصول میں ناکامی کی چوتھی وجہ جسم کو متحرک رکھنے میں کمی ہے۔ روزانہ کام پر جانا اور واپس آنا ہمارے جسم کو متحرک رکھنے میں عموماً ناکافی ہوتا ہے۔ جسم کو دن میں چند بار اس طرح اور اس قدر متحرک کرنا ضروری ہے جس سے ہمارے دل کی رفتار میں وقتی تیزی پیدا ہو۔ دل کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے روزانہ کچھ چیلنجز کا سامنا کرایا جائے۔ موجودہ دور نے جہاں ماضی میں کیے جانے والے بہت سے جسمانی محنت طلب کاموں کو کمپیوٹر ڈیسک یا گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کر لینے کی سہولت میسر کی ہے، وہاں زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے صحت کے بہت سے مسائل بھی پیدا کیے ہیں، جن میں موٹاپا، کولوں پر زائد چربی کا چڑھنا، ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ شوگر، ہائی کولیسٹرول اور دل کے امراض اور کینسر کی وجہ سے ناگہانی اموات کا امکان بڑھنا شامل ہیں۔ جو لوگ اپنی جاب یا کام اکثر بیٹھ کر کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ 30 منٹ سے زیادہ لگاتار نہ بیٹھیں اور وقفے وقفے سے اٹھ کر کچھ چہل قدمی کریں۔ فون سنتے ہوئے یا ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے کھڑے ہونے کی عادت بنائیں۔ اگر ڈیسک استعمال کرنا ہے تو سٹینڈنگ ڈیسک استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں کہ تمام میٹنگز بیٹھ کر ہی کی جائیں، کچھ میٹنگز اپنے کولیگز کے ساتھ واک کرتے ہوئے بھی کریں۔ اگر ممکن ہو تو آپ اپنے ڈیسک ٹاپ کو ایک ٹریڈ مل کے اوپر بھی سیٹ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کام کے دوران واک بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اچھی صحت کے حصول میں ناکامی کی پانچویں وجہ شوگر زیادہ استعمال کرنا ہے۔ شوگر ہماری غذا کا ایک اہم جزو ہے۔ شوگر نہ صرف ہمارے میٹھے پکوانوں، مٹھائیوں اور مشروبات کو مزیدار بناتی ہے، بلکہ ہمارے جسم اور جسم میں ہونے والے بہت سے عوامل کے لیے فوری توانائی کا ذریعہ بھی ہے، اور بعض جسمانی اعضاء کے لیے تو شوگر توانائی کا واحد ذریعہ ہے۔ شوگر جہاں ہمارے جسم اور زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہاں شوگر کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہماری صحت کی بہت سی خرابیوں کا باعث بھی ہے۔ ہمارا جسم ضرورت سے زائد شوگر کی صورت میں ذخیرہ نہیں کر سکتا، بلکہ شوگر کو فیٹس یعنی چربی میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے ضرورت سے زائد شوگر کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ زائد شوگر کا استعمال ہماری آنتوں میں موجود بیکٹیریا میں ابتری لانے، ہماری جلد میں برے اثرات پیدا کرنے، ذہنی بے چینی اور ڈپریشن پیدا کرنے اور امراض قلب، ذیابیطس اور کینسر کا امکان بڑھانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری روزانہ کی غذائی توانائی یعنی کیلوریز میں شوگر سے حاصل ہونے والی کیلوریز کو ٹوٹل کیلوریز کا 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مختصراً اس کا مطلب یہ ہے کہ بالغ افراد کے لیے ایک دن میں شوگر استعمال کرنے کی مقدار 30 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھی صحت کے حصول میں ناکامی کی چھٹی وجہ نیچر کے ساتھ معقول مقدار میں وقت کا نہ گزارنا ہے۔ گھر سے باہر کھلی ہوا میں قدرتی مناظر کی سیر کرنا فقط کام سے وقفہ لینے اور چہل قدمی کرنے سے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ نیچر بذات خود بہت سی بیماریوں کے لیے علاج اور دوا کا اثر رکھتی ہے۔ تازہ ہوا، فطری روشنی، قدرتی مناظر اور فطرتی آوازوں سے خود کو محروم رکھنا موڈ اور ذہن پر منفی اثرات ڈالنے کے ساتھ جسمانی صحت اور نشو و نما میں پیچیدگیوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ سائنسی تحقیقات نے قدرت کے ساتھ وقت گزارنے کو، جسے فارسٹ باتھ بھی کہا جاتا ہے، ذہنی دباؤ اور پریشانیوں میں کمی لانے اور عمومی صحت میں بہتری پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ثابت کیا ہے۔ در حقیقت قدرت کو ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے استعمال کرنا قدیم روایتی علاجی طریقوں کا ایک جانا پہچانا طریقہ تو ہمیشہ سے ہی رہا ہے۔ جدید دور کا کارنامہ فقط اتنا ہے کہ جدید سائنس نے اس قدیم علم کو پرکھنے اور درست ثابت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اچھی صحت کے حصول میں ناکامی کی ساتویں وجہ سونے جاگنے کے اوقات میں غلط عادات کا جاری رکھنا ہے۔ رات بستر پر پہنچتے ہی فون یا ٹیبلٹ پر انٹرنیٹ استعمال کرنا، سوشل میڈیا پر میسیجز چیک کرنا، پوسٹس پر لائک یا کومنٹ کرنا یا کوئی ویڈیو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ عادت صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ سکرین والے گیجٹس سے خارج ہونے والی بلو لائٹ ہمارے جسم میں بننے والے ہارمون میلاٹونن میں کمی کر دیتی ہے،
جبکہ میلاٹونن ہمیں جلد نیند دلانے اور سکون کی نیند کرانے میں مدد کرتا ہے۔ اگرچہ بعض بلو لائٹ فلٹر سافٹ ویئرز اور گلاسز بلو لائٹ کے نقصان دہ اثرات کو کم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تاہم یاد رہے کہ رات سونے سے پہلے اسمارٹ گیجٹس کے استعمال میں نقصان کی وجوہات صرف بلو لائٹ تک ہی محدود نہیں۔ ڈاکٹر جیان لی کی 2865 امریکن نوجوانوں پر کی جانے والی ایک تحقیق جو جرنل آف سلیپ میڈیسن میں شائع ہوئی، اس میں دیکھا گیا ہے کہ اسکرین پر کیے جانے والے 4 کام، سوشل میڈیا میسیجنگ، انٹرنیٹ سرفنگ، ٹی وی یا مووی دیکھنا اور ویڈیو گیم کھیلنا، نیند کو براہ راست متاثر کر کے نوجوانوں میں ڈپریشن اور ذہنی بے چینی کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ایمبیسڈر ڈاکٹر برائنا کارنر کا کہنا ہے کہ ہم سب لوگ تازہ ترین معلومات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، لیکن خبروں اور معلومات کے نہ رکنے والے دھارے سے پیدا ہونے والا ذہنی خلفشار ہمیں پرسکون نیند سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے رات سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے کے دوران خبریں دیکھنے اور سوشل میڈیا میں مصروف رہنے کے بجائے غیر اضطرابی سرگرمیوں کو اپنانا چاہیے۔ مثلاً سونے سے پہلے گرم شاور لینا ذہنی دباؤ کم کرنے اور پرسکون نیند دلانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ٹیکنالوجیکل گیجٹس کو ساتھ لیے بستر پر جانا، انٹرنیٹ سرفنگ کرتے ہوئے یا ٹی وی دیکھتے دیکھتے سونا اور رات بہت دیر سے سونا ہمارے سرکیڈین ردم یعنی فطری باڈی کلاک کو بری طرح بے ترتیب اور ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پرسکون نیند کا حصول ممکن نہیں رہتا، جو صحت کی خرابیوں بشمول امراض قلب، موٹاپا، میٹابولک سنڈروم، دماغی صلاحیت میں کمی اور شدید جسمانی تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اچھی صحت کے حصول میں ناکامی کی 8ویں وجہ ناکافی پانی پینا ہے۔ پانی ہماری زندگی کے لیے کس قدر اہم ہے، اس بات کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جسم کا مجموعی طور پر 60% حصہ پانی ہے، اور اگر انفرادی اعضاء کو دیکھیں تو دماغ 85% تک، دل 80%، پھیپھڑے 83%، مسلز 80% اور جلد 70% پانی ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری ہڈیاں اور دانت بھی خشک نہیں، ہڈیاں 30% اور دانت 10% پانی ہیں۔ پانی ہمارے جسم کے اندر بے شمار عوامل میں استعمال ہونے کے علاوہ سانس، پسینہ، یورین اور دیگر اخراجی طریقوں سے خارج بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جسم کو زندہ رکھنے اور اعضاء کا درست نظام چلانے کے لیے ضروری ہے کہ استعمال ہو جانے والے اور خارج ہونے والے پانی کی کمی کو بدستور پورا کیا جاتا رہے۔ اگرچہ روزانہ کے لیے درکار پانی کی مقدار کا انحصار عمر اور جنس کے علاوہ جسمانی کام اور موسم پر بھی ہے، تاہم اوسطاً ایک بالغ مرد کو 3 لیٹر اور بالغ عورت کو 2.2 لیٹر پانی روزانہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تمام تر پانی مائع پانی سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں بھی پانی کی کچھ مقدار شامل ہوتی ہے۔ عموماً روزانہ اوسطاً 8 گلاس پانی پینے کا معمول تجویز کیا جاتا ہے، تاہم بہترین اصول یہ ہے کہ پیاس لگنے کا انتظار کرنے کے بجائے وقفے وقفے سے اس طرح پانی پیا جائے کہ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت پیاس نہ لگے۔ یاد رکھیں کہ پیاس کا لگنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو چکی ہے۔ آپ کے پیاس محسوس کرنے سے کافی پہلے آپ کے جسم کے خلیے بشمول آپ کے دماغ کے نیورونز پیاسے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کی کمی ہمارے جسم کے ظاہری افعال کے ساتھ ہماری دماغی صلاحیتوں اور یادداشت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کیے گئے عموماً نظر انداز کر دیے جانے والے صحت کے ان 8 بنیادی اور آسان اصولوں کا خیال رکھنے سے اچھی صحت کے حصول کی کوششوں میں ناکامی کے امکان کو خاطر خواہ حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔